یمن ایک وار ٹرن کنٹری جہاں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہاں کی جیل میں ایک انڈیا کی بیٹی قید تھی جس کا نام تھا نمیشا پریا۔ نمیشا کا تعلق انڈیا کی اسٹیٹ کیرلا سے تھا جو کہ ڈیتھ پینلٹی سزائے موت کا انتظار کر رہی تھی۔ امید ختم ہو چکی تھی اور تمام ڈپلومیٹک راستے بند ہو گئے تھے۔ ایک طرف قتل کا الزام اور دوسری طرف یمن کے قبائل کا شدید غصہ۔ جب تمام راستے بند ہو چکے تھے تو نمیشا کی ماں نے ایک ایسے دروازے پر دستک دی جو کہ مذہب کی تفریق اور ڈسکریمنیشن سے بہت اوپر تھا۔ وہ دروازہ تھا انڈیا کے گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر احمد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا شخص جس کا یمن کے قبائل اور حکومت میں بہت بڑا انفلوئنس تھا اور اس کی وجہ سے بند دروازے بھی کھلنے لگے۔ یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں بلکہ ہندوستان کے مفتی اعظم شیخ ابو بکر احمد تھے۔ انہوں نے اپنی پرسنل ڈپلومیسی اور تعلقات کا استعمال کیا تاکہ نمیشا پریا کی زندگی بچائی جا سکے۔ آخر کون تھا یہ شخص جن کی ایک آواز پر تمام عرب کے لیڈرز حرکت میں آ جاتے ہیں؟ آخر کیسے ایک عام سے گاؤں کا لڑکا اتنا بڑا مسلم لیڈر بن گیا؟ کہانی شروع ہوتی ہے 1939 میں برطانوی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کانتا پورم میں۔ یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جسے دنیا آج کانتا پورم اے پی ابو بکر کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا بچپن بہت سمپل تھا مگر ان کا ویژن بہت بڑا تھا۔ انہوں نے ٹریڈیشنل ایجوکیشن حاصل کی لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ طریقے کافی نہیں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ کمیونٹی کو امپاور کرنے کے لیے ایجوکیشن ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہونی چاہیے۔ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور بہت ہی کم عمر میں وہ ایک اسلامک لیڈر بن گئے۔ لیکن سکسیس کا راستہ کبھی اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہوتا۔ 1980 کی دہائی میں کیرلا کی سب سے بڑی مسلم تنظیم میں ایک بہت بڑا سپلٹ ہوا۔ آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز کی وجہ سے تنظیم دو حصوں میں بٹ گئی، ای کے فیکشن اور اے پی فیکشن۔ یہ کانتا پورم کے لیے سب سے مشکل وقت تھا۔ ان پر تنقید کی گئی، کریٹیسزم، ریسورسز کی کمی اور اپوزیشن بہت زیادہ تھی۔ اب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ اکیلے سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ میں باتوں سے نہیں بلکہ اپنے ایکشن سے رزلٹ لا کے دوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ان کا ماسٹر پیس مرکز نالج سٹی، ایک خواب جو ایک چھوٹے سے مدرسے سے شروع ہوا لیکن آج وہ ایک ایجوکیشنل ہب بن چکا ہے جہاں میڈیکل کالج سے لے کر ٹیکنالوجی سینٹر سب موجود ہے۔ اب ان کا انفلوئنس صرف انڈیا تک محدود نہیں رہا، وہ ISIS دہشت گرد تنظیم کے خلاف فتویٰ دینے والے پہلے انڈین اسلامک اسکالر بن چکے ہیں۔ ملیشیا کے بادشاہ نے انہیں ایک ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے بعد انہوں نے پوپ فرانسس کے ساتھ مل کر UAE ٹالرنس سمٹ میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ارسل الینا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی گلوبل انفلوئنس اور کنیکشن تھے جو انہیں واپس یمن لے کے گئے۔ جب نمیشا پریا کا کیس بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا تب شیخ ابو بکر نے یمن کے ٹرائبل لیڈر سے براہ راست بات چیت کی۔ جب ان کی انٹروینشن سے امید کی ایک نئی کرن نظر آنے لگی تب دنیا نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ پھر 2019 میں دلی کا رام لیلا میدان جو کہ لاکھوں لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تب لاکھوں لوگوں کے سامنے انہیں گرینڈ مفتی آف انڈیا چنا گیا۔ یہ ان کی زندگی کی خدمات کا سب سے بڑا اعتراف تھا۔ پھر CAA پروٹیسٹ میں ان کے بیانات پر کافی ڈیبیٹس اور کافی کنٹروورسیز رہی۔ خیر یہ چیزیں تو ایک پبلک فگر کے لیے عام سی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا جس نے صرف ریلیجیس ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا۔ نمیشا پریا کے لیے ان کی کوشش ہو یا ہزار یتیموں بچوں کی کفالت، ان کی لیگیسی عمارتیں بنانا نہیں ہے بلکہ انسانیت کی خدمت ہے۔
آپ اس شخصیت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ریلیجس لیڈر کو سوشل ایشوز پہ ایسے ہی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سبسکرائب